بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز صحافی دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج یہاں آ کے خیبر پختونخوا انرجی کانفرنس کی سفارشات کے لیے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اس کو اپنے عوام تک پہنچائیں۔ اس موقع پہ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو سیاسی پارٹیاں اور دوسرے سٹیک ہولڈرز آج کی کانفرنس میں تشریف لائے۔ ان میں جناب سردار علی خان کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا، جس میں سید قاسم شاہ کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا ڈیلیگیشن تھا، جس کے انتخاب خان یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ سید مختار بادشاہ کی قیادت میں نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا۔ ارباب مجیب الرحمان صاحب کی قیادت میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا، اور تحریک اسلامی کا ڈیلیگیشن جناب ساجد نقوی کی طرف سے آیا تھا، اور رمضان توقیر صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ فاٹا پارلیمنٹیرین کے یہاں ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں، عباس افریدی صاحب، سینیٹر عباس افریدی، جو فاٹا پارلیمنٹیرین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سول سوسائٹی کی نمائندگی پر محترمہ رخشندہ ناز اور ان کی ٹیم یہاں پر تشریف لائی تھی۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ سفارشات کی طرف آؤں، یہ ذرا گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ کانفرنس جب ہم نے بلائی تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم چیمبر آف کامرس، میں معافی چاہتا ہوں، چیمبر آف کامرس کے صدر صاحب عرفان عزیز صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میرا خیال تھا کہ میں نے ان کا نام لے لیا ہے۔ تو یہ کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی تھی کہ یہ جو بجلی کا بحران تھا یا ہے، اس کو ہم اجتماعی حکمت سے حل کریں، کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم نے سب پارٹیوں کو انوائٹ کیا تھا اور سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا تھا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کی بعض سیاسی پارٹیوں نے اس کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا سیاسی اپنی پارٹی بازی کی سیاست کا حصہ بنایا، اور وہ یہاں پہ تشریف نہیں لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو الیکشن کی سیاست کے لیے یا دوسرے اس کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کے حل کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ دوسری بات میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت خواب خرگوش سے جاگ گئی ہے یا کیا ہو گئی ہے۔ گزارش یہ کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو 2 دفعہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس اسی ہاؤس میں اٹینڈ کر چکے ہیں۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی اے پی سی ہوئی تھی 23 اگست 2011 کو، پھر دوسری پی سی ہوئی تھی 31 اکتوبر 2011 کو، جس میں صوبائی حکومت کی جو پاور پالیسی تھی اس کو پیش کیا گیا، اور ان سب پارٹیوں نے اس کی تائید کی، اس کی اپروول دی۔ اس لیے جو موجودہ پالیسی ہے صوبائی حکومت کی، یہ صرف اے این پی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، اس کو سب پارٹیوں کی تائید حاصل ہے۔ لہٰذا آپ وہ کہہ رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے، کسی نے اس وقت نہیں کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے یا تجویز انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن آج ان کو بہت کچھ یاد آیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں الزام تراشی کی سیاست کی ہے، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبے کی روایت رہی ہے، ہمیں توقع تھی کہ اس روایت کا پاس رکھیں گے، جس کے نتیجے میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل پر جب یہاں پر دوسری حکومتیں تھی، ہم آئے تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم آتے تھے، اور ہم نے ہر موقع پر اس وقت کی حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی رضامندی پر منحصر ہے۔ اسی طرح میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا انرجی کانفرنس تھی آج کی، اس میں بڑی بات یہ تھی کہ ہم سمجھ لیں کہ یہ بحران کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے بریفنگز دی گئی۔ پہلی بریفنگ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی جو پاور منسٹری ہے، منسٹری آف پاور، ان کے نمائندوں نے ہمیں بریفنگ دی اور بتایا کہ ہم کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں، کتنی بجلی ہم خرچ کر رہے ہیں، ہمارے منصوبے کیا ہیں، ہم کتنے سال میں کتنی بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، کون سے منصوبے ابھی شروع ہوئے ہیں، کون سی فیزیبلٹی کے اسٹیج پہ ہیں، اور ہمیں انہوں نے کھل کر بتایا کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور ہماری پیدا کی ہوئی بجلی باقی ملک کو جاتی ہے اور باقی ملک کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سستی بجلی پیدا کرتے ہیں، ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کی تقریباً 2 روپیہ یونٹ فی یونٹ اس کی پیداوار پر خرچ آتا ہے، جبکہ جب ہم خریدتے ہیں تو یہی بجلی ہم کافی مہنگی قیمت پہ خریدتے ہیں، اور اس طرح سے قربانی ہم دے رہے ہیں ملک کے لیے اور پاکستان کے سارے عوام کے لیے۔ اسی طرح سے آج کی کانفرنس میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ جو بجلی کا بحران ہے، اس نے دکھایا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے
جنریشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا، یعنی پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے اور تقسیم کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ بہت سینٹرلائزڈ ہے اور یہ سینٹرلائز سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارے سامنے چوائس سیدھا یہ ہے کہ ہم ایک ناکام سسٹم سے چمٹے رہیں یا اس کو ریفارم کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اس کی اصلاح کے لیے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات اٹھائیں۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی اصلاح کریں کہ اس میں اس کی سینٹرلائز حیثیت ختم ہو اور بجلی کی جنریشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں صوبوں کو دی جائے۔ جیسے 1 یونٹ سے پہلے موجود تھا، اس سسٹم کو بحال کیا جائے۔ اور یہ جو پنجاب کی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو صرف اس کو ڈسٹریبیوشن کو پروونشلائز کیا جائے، وہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پروونشلائز ہو، جنریشن بھی اور ڈسٹریبیوشن بھی۔ اسی طرح سے آج کی اے پی سی نے اپنے ہماری جو صوبائی حکومت کی قیادت ہے، چیف منسٹر صاحب نے کل مسئلہ اٹھایا ہے سی سی آئی میں پنجاب کی حکومت نے کہا تھا کہ گویا ایکویٹیبل یا منصفانہ تقسیم ہو بجلی کی، اور منصفانہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایکول ڈسٹریبیوشن، یعنی اگر 4000 میگا واٹ کمی ہے تو 1000 میگا واٹ ایک صوبے میں تقسیم کر جائے۔ ہمارا صوبہ سے متفق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ تب ہوگا جب، یعنی بہترین منصفانہ تو یہ ہوگا کہ جب پیداوار کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کون کتنا پیداوار کرے، لیکن اگر وہ آپ نہیں مانتے، کم از کم یہ مان لیں کہ خرچ کے تناسب سے منصفانہ ہو، یعنی کس کا خرچ کتنا ہے اس تناسب سے اس میں کمی ہو۔ نہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ 1000 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ پختونخوا یا بلوچستان کے اوپر ڈال دی جائے تو یہاں پر 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اے پی سی نے آج ہماری انرجی کانفرنس نے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ صوبائی حکومت نے ٹھیک اسٹینڈ لیا ہے اور پورے صوبہ ہمارا ان کے اس ڈیمانڈ کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح سے کانفرنس نے محسوس کیا کہ ہمارے صوبے نے نہ صرف وار اینڈ ٹیرر میں قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ یہ جو بجلی کا بحران ہے اس کا زیادہ بوجھ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہم ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر آئی ہے۔ ہم کم قیمت پر بجلی پیدا کرتے ہیں اور مہنگی پہ خریدتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑا صوبے نے قربانی دی ہے۔ اسی قربانیوں کے پیش نظر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوڈ شیڈنگ ہو یا لوڈ مینجمنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو اس میں ایک تو یہ بات ہے جیسے منصفانہ کی تشریح یہ ہے کہ اس کے کنزمپشن کے تناسب سے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جائے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو اسلام آباد سے لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور صوبے کے عوام کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو ریکوری ہے اس میں اصلاح کی جائے، اور صوبائی حکومت اور سیاسی پارٹیاں حمایت کریں گی جو ہماری پیسکو ہے اس کی ان کوششوں کی کہ وہ ریکوری کریں اور لینڈ لاسز میں کمی لائیں، تاکہ جو ڈیٹ ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی آئے اور بوجھ جو ہے وہ کم ہو اور پیسے ہمارے پاس بچیں تاکہ ہم اس کو تیل کے خریدنے میں خرچ کریں اور یہ جو بحران ہے اس میں لوگوں کو فوری طور پر ایک ریلیف مل سکے۔ آج کی کانفرنس نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ ہمیں جو ہماری ہائیڈل جنریشن ہے یا پن بجلی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہمارا بڑا اثاثہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم نے یہ سفارش کی ہے آج کہ اس کو اور بڑھایا جائے اور اس میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جسے کہتے ہیں، یعنی نئی ہمیں اسکیمیں شروع کرنی چاہیے۔ آج ایک ایکسپرٹ نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ ہمیں چھوٹی اسکیمیں ہم شروع کر سکتے ہیں۔ جو نہریں ہیں، آبی نہریں ہماری جو بنائی گئی ہیں آبپاشی کے لیے، اس کے اندر بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے پریکٹیکل تجاویز دی ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے اپنی اس کو حکم دیا ہے جو ہمارے پاور کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ اس کا فوری طور پر مطالعہ کریں اور وار فوٹنگ پہ ان پر عمل درآمد کے لیے اسکیمیں تیار کریں تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا اثاثہ جو ہے وہ ہمارے گیس کے ذخائر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈیم جب آپ بناتے ہیں، ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، 5 سے 10 سال تک یا 5 سے 8 سال تک اس میں لگتے ہیں۔ تو اس کے بجائے جو گیس کے ہمارے وسائل ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے ہماری پاور منسٹری کو کہ وہ فوری طور پر وار فوٹنگ پہ نئے منصوبے بنائیں گیس کے۔ خصوصاً ایک بڑی دلچسپ تجویز ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے جو ایک ایکسپرٹ تھے انہوں نے یہ دی ہے کہ جو ہمارے گیس فیلڈز ہیں جہاں گیس پیدا ہوتی ہے وہاں پر جو گیس ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں جو شعلے کی شکل میں نکلتی ہے
اس سے بجلی بنائی جائے. ان کا یہ کہنا تھا, اس ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کرک میں ناشپا جو گیس فیلڈ ہے, ناشپا میں انہوں نے کہا کہ جو گیس ہوا میں چھوڑی جا رہی ہے, جو ایک طرح سے ضائع ہو رہی ہے, اس کا کہنے تھے اس ایک گیس فیلڈ سے 200 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بجلی کسی اور گیس فیلڈ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر فوری غور کیا جائے. اگر یہ ڈویبل ہے تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ آج کی جو ہماری کنسلٹیشن ہوئی ہے یہ کوئی پہلی اور آخری کنسلٹیشن نہیں ہوگی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور آنے والے مہینوں میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی کنسلٹیشنز ہم کرتے رہیں گے تاکہ حکومت کو ہم تجاویز دے سکیں. اور جو کرائسس ہے, اس کرائسس میں تو ہونا چاہیے کہ اس طرح کی میٹنگیں بہت ہوتی, بدقسمتی سے اس کو پارٹی بازی کا نشانہ بنایا گیا ہے, کا شکار بنایا گیا ہے. حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ اس طرح کی میٹنگیں ہوں اور سب لوگ آئیں, اپنا نقطہ نظر دیں تاکہ ہم اچھی تجویزیں پیش کر سکیں. دیکھیں اس طرح کا بحران جہاں بھی دنیا میں ہوگا, لوگ اکٹھے بیٹھیں گے, لوگ سوچیں گے اور اس کے حل کے لیے تجویزیں ڈھونڈیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سولر انرجی ہے اس پہ بارے میں سفارش کی گئی ہے آج کہ سولر انرجی سے بھی ہماری ٹپوگرافی ایسی ہے کہ اس سے یہاں پہ بجلی بن سکتی ہے. ونڈ سے, ہوا سے بجلی بنانے کے لیے بھی سفارشات کی گئی ہیں کیونکہ ہماری جغرافیہ میں اس کی گنجائش ہے. لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. بعض ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں. مثلا بنگلہ دیش میں کہا گیا ہے کہ جب نئے گھر بنتے ہیں تو ان کی نقشے کی منظوری تب دی جاتی ہے جب گھر والے اس میں سورج سے بجلی بنانے کے پینل لگانے کے لیے تیار ہوں. اس ایک طرح سے مشروط ہوتی ہے گھر کی بنانے کی منظوری اس کی انرجی کی سپلائی سے, تو اس سے بوجھ کم ہوتا ہے جو نیشنل گریڈ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل درآمد کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ہماری پاس کافی پوٹینشل ہے. بدقسمتی سے ماضی میں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے نتیجے برآمد ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کی جو باقی میعاد ہے اس میں ہم ایسے نئے منصوبے شروع کریں گے جو بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لیں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے ریلیف کا سبب بنیں گے. میں اپنی بات ختم کر دوں, لیکن یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے جو آج کے پارٹیسپینٹس سے, ان کے لیے بھی. اگر صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ جو سفارشات مرکز کو بھیج رہے ہیں اگر مرکز آپ کی سفارشات میں مداخلت نہیں کرتا تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آئینی راستہ جو ہے, ڈاکٹروں کا راستہ جو ہے وہ بھی آئینی راستہ ہے. کیا اس آج کی جو انرجی کانفرنس ہے اس میں آیا, اس میں کوئی ڈسکشن کی گئی ہے یا نہیں؟ جی گزارش یہ کہ اس طرح فرض نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی کون ہے جو ملک کے لیے ضروریات پوری نہیں کرنا چاہتا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اس سلسلے میں کہ ابھی حال ہی میں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی دعوت پہ, جو الائٹ پارٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں, اس میٹنگوں میں بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی اور ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مرکزی حکومت اس سلسلے میں پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہے. تو میں تو یہ فرض کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ عمل درآمد نہیں ہوگا. میں نے جیسے عرض کیا ہے ہم نے جو سفارشات دی ہیں اس میں شارٹ ٹرم کی سفارشات بھی ہیں. گیس سے بننے والے منصوبے جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے ہیں, ہائیڈل والے منصوبے ذرا لانگ ٹرم کے ہیں. دونوں کا فائدہ عوام کو ملے گا. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اس کے بعد اس کانفرنس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہماری صوبائی اسمبلی کی میٹنگ ہوگی جس کے اندر ان سفارشات کی منظوری صوبائی اسمبلی بھی دے گی تاکہ اس کو پارلیمانی قوت بھی مل سکے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہم آپس میں مشورہ کر کے ایک ڈیلیگیشن بنائیں گے اور پرائم منسٹر صاحب سے وقت لیں گے اور ان سے بھی ملاقات کر کے یہ سفارشات ان کی خدمت میں پیش کریں گے. جی یہ صلاح مشورے سے پارلیمانی لیڈر ہمارے مشورہ کر کے مستقبل قریب میں اجلاس منعقد کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سر, ایک تو آپ جو سفارشات بتا رہے ہیں ہمیں کوئی سالڈ چیز میں نظر نہیں آ رہی سوائے ان باتوں کی جو جنرل باتیں ہیں جو ہمارے نالج میں پہلے سے موجود تھی کہ اس سے بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے, جس سے بھی ہو سکتی ہے, جس سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی سالڈ چیز ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. اگر سفارشات کے سالڈ کاپیاں موجود ہیں تقسیم کرتے مہربانی ہوگی. دوسری سر, پشاور ہائی کورٹ میں اسی بجلی کے حوالے سے عوام کو اس وقت فوری ریلیف کی ضرورت ہے, نہ کہ لمبی چھوڑی 2 3 4 5 سال بعدوں کی ضرورت نہیں ہے, فوری ریلیف کی ضرورت ہے. پشاور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اسی بجلی کے لوڈ شیڈنگ جنریشن اور اس کے پرائز کے حوالے سے, جس کو اطلاعات کے مطابق آپ ہی لوگوں کی پارٹی نے حشر کیا ہوا ہے اور اس کو آپ لوگ ٹیک اپ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت میں صوبائی خود مختاری پر یقین رکھتی تھی, اب فیڈریشن کی پارٹی بن چکی ہے. تو کیوں نہ آپ لوگ پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کریں, پرائم منسٹر گورنمنٹ ٹیک اپ کریں تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل جائے.
یہ دو باتیں عرض کروں گا جی. آپ نے کہا کہ ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ کی معلومات زیادہ ہیں, ہماری معلومات نسبتاً کم ہیں. ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. پسند یہ آپ کو شاید پہلے سے معلوم ہوا, ہمیں نہیں تھا کہ یہ جو گیس ہے جو ہوا میں اٹھتی ہے اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. 200 میگا واٹ ایک گیس فیلڈ سے بنائی جا سکتی ہے. یہ تو بڑی نئی بات ہے, لیکن پتہ نہیں آپ کو شاید پہلے سے پتہ ہوگا. ہماری معلومات میں تو اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیسے ہم حش اپ نہیں کر سکتے. یہ تو بہت آپ نے ہائی کورٹ پر الزام لگایا ہے. یعنی ہائی کورٹ میں کیس اگر نہیں اٹھا تو اس کو ہم نے نہیں اٹھایا. یہ کیس ہم مقرر کرتے ہیں یا جج مقرر کرتے ہیں, تو یہ ہم حش اپ کر نہیں سکتے اور نہ ہماری پالیسی ہے. لیکن اگر ہم چاہتے بھی تو نہ کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی بات میرا خیال بحث کرنے کے بجائے ایسا سوال کرنے دیں لوگوں کو. سر پروونشل گورنمنٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے, اس کو پرسو کر رہی ہے. دیکھیں جی, آپ میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں. کیس جب آئے گا صوبائی حکومت جائے گی اور یقیناً صوبے کا کیس وہاں پیش کرے گی. لیکن یہ کہ کب کیس پیش ہوگا یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, تو چیف جسٹس کرے گا. دیکھیں جی, دو اقدامات ہم نے تو ٹھوس اقدامات تجویز کیے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ معاجزہ تو ہم نے کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور نہ معاجزے ہو سکتے ہیں. لیکن عملی اقدامات جو ڈویبل ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کی جب اس کو منظور کرے گی ان سفارشات کو, تو اس کو ایک اتھارٹی مل جائے گی, پارلیمنٹری اتھارٹی. جب ہم اس کو وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کریں گے تو یہ وفاق اور صوبے کے درمیان مشورہ اس پر ہو جائے گا. تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک مہینے کے اندر یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا. اور منصوبوں کی بات کی تو ان کے جو فائنڈنگز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہائیڈل پاور کے منصوبے ہیں صوبائی حکومت کو 2000 میگا واٹ کا دینا ہوگا, اس کا بھی صوبائی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس کا اختیار بھی مرکز کے پاس ہوگا, واٹا کے پاس ہوگا, وہی تقسیم کرے گی جس طرح تو بیجا کی تقسیم ہوتی ہے. تو آپ کس طرح کے مستقبل میں آپ کی جو منصوبے ہیں اس سے دیکھیے جی, اس کے لیے تو ہم نے کہا ہے کہ اس لیے ہم نے جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کو صوبوں کو دینے کی بات کی ہے. یہ تو دیکھیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس میں عمل دخل ہو, صوبوں کو اس میں مینجمنٹ اور کنٹرول میں ان کو نمائندگی ہو. یہ جو موجودہ طریقہ ہے سینٹرلائز, اس سے تو یہ نقصان ہو رہا ہے. اور ہمارے صوبے کی جہاں تک بات ہے, ہماری پروڈکشن تو کمی نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا پروونشل گورنمنٹ نے اگر پروڈکشن میں کمی آئی ہوتی تو پروونشل گورنمنٹ یقیناً اس کی ذمہ دار تھی. پروڈکشن بڑی ہے, پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ایسے ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے صوبے کے عوام کو مشکلات درپیش ہے. اس کے لیے ایک زبان ہو کے ساری سیاسی پارٹیوں نے پارٹی پالیٹکس سے اٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے, اس صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اس صوبے میں پوٹینشیل موجود ہے, اس کانفرنس میں آئی ہوگی, وہ بتا دیں کہ وہ کتنی ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم مرکز سے کہیں کہ ہمیں نئے منصوبے لگانے کی اجازت دی جائے. ابھی بھی 18ویں ترمیم کے بعد کوئی پابندی موجود ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے, یہ میں نے ہرگز نہیں کہا جی. میں نے تو یہ کہا کہ ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کا سسٹم صوبوں کو حوالے کرنا چاہیے. جہاں تک منصوبوں کے تعلق ہے, ابھی ہم نے 3 منصوبے شروع کیے ہیں, ہم نے خود شروع کیے, کسی سے اپنی اجازت لینے کی ضرورت ہے. اب تو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہم خود شروع کر سکتے ہیں. جی 40,000 میگا واٹ کم از کم ہم کو پیدا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ صورتحال میں بہتری آئی ہے. آپ اس کا مانیں گے اس کو کہ پچھلے 1 ہفتے میں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور صورتحال مزید بہتر ہونے کی توقع ہے. اور کل جو میٹنگ ہوئی CCI کی, اس میں صوبوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں جو ہے وہ لوگ واضح فرق دیکھیں گے بجلی کے بحران میں, اور یہ نئے منصوبے شروع کر سکے اور موجودہ منصوبوں کو تکمیل تک پہنچا سکے. یہ ہمارا ایک طرح سے آن گوئنگ کوشش کا حصہ ہوگا کہ ہم جو ایریئرز ہیں ان کو مکمل طور پر جیسے مرکزی حکومت نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ہم کر سکیں. دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے. یہ آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں سڑکوں پہ, ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو 5 سال تک یہاں حکمران رہے. اس 110 ارب روپے میں وہ 10 روپے وہ صوبے میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, 10 روپیہ. اور اب وہ بہت سے دعوے کریں. دعوے کرنا تو اور بات ہے. اس حکومت میں, مرکزی حکومت نے بھی, جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس میں بڑا تعاون کیا. 110 ارب کا انہوں نے حکومت کو حکم دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب ان سے ملیں گے انشاءاللہ ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے. خٹک صاحب, اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ بجلی نہیں ہے, اس کے باوجود عام چھوٹے گھرانوں میں بھی بہت زیادہ بل آ رہا ہے, بجلی مہنگی کی جا رہی ہے. اس پہ کیا صوبے کا کوئی حق بنتا ہے کہ اس میں ان کی مداخلت ہو ریٹ فکس کرنے میں؟ بالکل جی.
ایسے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، کل CCI میں فیصلہ کی ایک کمیٹی بنائی ہے CCI نے، جس میں ہر صوبے کا چیف سیکرٹری اور صوبے کا ایک نمائندہ وہ بیٹھیں گے، اور ہفتہ 10 دن میں وہ بجلی کا جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کل یہ اٹھایا ہے مسئلہ، اور جو شہباز شریف صاحب نے قرارداد پیش کی تھی اس کے اندر ترمیم ہوئی ہے، اور ترمیم کے بعد وہ منظور ہوئی ہے۔ ترمیم یہ ہوئی ہے کہ جو خرچ ہے وہ جو لوڈ مینجمنٹ ہے وہ خرچ کے حساب سے ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر وہ اس حساب سے ہو جائے تو ہمارے صوبے کو کافی ریلیف مل جائے گا۔ سر، یہ آج مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جو ٹیسکو چیف آئے ہیں یہ ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے امام بنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا ان پہ اعتماد ہے اور آپ لوگ ان کو ہٹانے کا کوئی مقابلہ؟ ایسے میں یہ ہے کہ آج کی کانفرنس افراد کے بارے میں نہیں تھی، ایشوز کے بارے میں تھی، اس لیے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ آئے تھے سر اس کانفرنس؟ کون؟ ٹیسکو چیف جی آئے تھے، ٹیسکو چیف آئے تھے۔ صاحب جو لوڈشیڈنگ کا بنیادی مسئلہ ہے وہ IPPs کی طرف سے جو بقایا جات ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے، اس حوالے سے چودھری شجاعت نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ جتنے بقایا جاتے ہیں صوبے اس پہ شیئر آ رہا ہے، تو اس طرح کانگریس میں اس بات پر بحث بھی کیا جاتا ہے؟ جی، دو چیزیں جو ہیں چیف منسٹر صاحب نے اٹھائی ہیں آج ہماری مشاورت میں، CM صاحب نے اٹھائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری بقایا جات ہیں جس کو بتدریج ہمیں ملنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہیے کہ جو ہماری جو ہائیڈل پروفٹ ہے جو کیپ ہوئی ہے، جو رکی ہوئی ہے 6 ارب پہ، جو ایک طرح سے آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اگر آج کے قیمتوں کے حساب سے دیکھیں، آمدنی کے حساب سے دیکھیں تو یہ 30-40 ارب روپیہ بنتی ہے جو ہمیں 6 ارب مل رہی ہے۔ یہ مسئلہ اٹھایا ہے صوبائی حکومت نے، اور ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہم سینٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ میں نے سردار علی خان صاحب سے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ہم مل کر اس کو اٹھائیں گے، تاکہ یہ ایک طرح سے ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ دو بڑے ایشوز ہیں بجلی کے آمدنی کے لحاظ سے۔ آپ لوگ کے یہ سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ عدالت جائیں گے اپنے؟ دیکھیں جی، پہلے سے ہم فرض نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے سامنے سارے راستے کھلے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے پارٹیوں نے مل کر بات کی ہے، چیمبر آف کامرس، سول سوسائٹی، سیاسی پارٹیوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے انشاءاللہ ضرور مرکزی حکومت۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آرمی پارٹی مرکزی حکومت پر تھوڑا سا عدم اعتماد کا ہمیں ان باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا عدم اعتماد ہے، یا وہاں سے فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا مرکز میں آپ کی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ جس طرح کا جو رویہ ہے یہ کیوں اپنائے ہوئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج جو پریزنٹیشن ہوئی ہے اس میں جو ایک بات بڑے واضح طور پہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے وہ اور جس پہ سیل ہو رہا ہے اس میں اتنا ڈفرینس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وہ اپنی طرف سے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب وہ فگر جو ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو بھرنا جو ہے وہ ایک میجر چیلنج ہے۔ اچھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کرائسس کو بڑے صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ چونکہ شارٹ فال اتنا زیادہ ہے اور کنزمپشن اتنی زیادہ ہے، شارٹ فال اتنا زیادہ ہے، کنزمپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ گیپ بیچ میں اس کا فل اپ نہیں ہو رہا۔ ایک دوسری جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسز ہیں، لاسز جو اس وقت وابڈا کو ہو رہے ہیں اور جو تھیفٹ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے مینجمنٹ پرابلم ہو رہی ہے۔ مینجمنٹ پرابلم ہے وابڈا کی، اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو رول پلے کر رہی ہے، بلکہ آپ نے جو بات کی کہ شاید کانفیڈنس کی بات ہو تو ANP یہاں ہمارے سینئر پارٹنر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے جونیئر پارٹنر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم بالکل ایک پالیسی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشنل گورنمنٹ ہم بالکل ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں، اسی طریقے سے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے چونکہ الیکٹریسٹی کی جو پروڈکشن ہے خیبر پختونخوا کی وہ اٹ فار ایکسیڈس آر کنزمپشن، بہت زیادہ ہے، اور وہ ساری جو ہے سرپلس جو ہے وہ اس وقت باقی ملک میں دی جا رہی ہے۔ ہماری اس وقت اس آج کی کانفرنس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن نہیں بلکہ جنریشن، پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن یہ دونوں جو ہے یہ پروونسز کو دینے چاہیے۔ اس وقت یہ بات جو ہے اب کانفرنس کی جو سارے جتنے ہمارے دوست ہیں اس بات پہ متفق ہیں، اور یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بات لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ چونکہ ایک آئیڈیا
یہ بات آج یہ ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم آپس میں کانفیڈنس نہیں ہے تو میرے خیال یہ تھوڑی زیادتی ہوگی اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.